صبر، ایمان اور استقامت یہ صرف لفظ نہیں ہیں، یہ اس داستان کا نچوڑ ہیں جو پورے 950 سال تک چلی۔ جی ہاں، یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اس عظیم مشن کی کہانی ہے۔ 950، ذرا اس عدد پہ غور کریں۔ یہ صرف کسی کی زندگی کے سال نہیں ہیں، بالکل نہیں، یہ ایک مشن کی مدت ہے، ایک ایسی ذمہ داری جو تقریباً 1000 سال تک بنا رکے نبھائی گئی۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک انسان کا 9 صدیوں لمبا مشن آخر ہمیں ایمان اور ثابت قدمی کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی دنیا سے جو اپنے راستے سے بھٹک چکی تھی۔ حضرت آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت اپنے اصل مقصد کو بھول رہی تھی۔ ہوا یہ کہ بنیادی مسئلہ شرک بن چکا تھا۔ شیطان نے لوگوں کو بہکایا اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ہی نیک بزرگوں کے مجسمے بنائے اور انہی کی پوجا شروع کر دی۔ مطلب اللہ کی وحدانیت کا جو اصل کانسیپٹ تھا، توحید، وہ کہیں کھو چکا تھا۔ اسی بگڑے ہوئے ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن وہ کوئی عام پیغمبر نہیں تھے، وہ اولو العزم میں سے ایک تھے، یعنی اللہ کے 5 سب سے عظیم پیغمبروں میں سے ایک، جنہیں انسانیت کو واپس سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک خاص شریعت دی گئی تھی۔ اور بس یہاں سے شروع ہوتا ہے حضرت نوح کے صبر کا وہ امتحان جس کی مثال ملنا واقعی مشکل ہے۔ پورے 950 سال کی مسلسل تبلیغ۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیے، یہ 1 سال 10 سال نہیں، یہ صدیوں کی بات ہے۔ صدیوں تک نوح علیہ السلام بنا تھکے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ یہ استقامت کی ایک ایسی داستان ہے جسے ٹھیک سے امیجن کرنا بھی مشکل ہے۔ دیکھیں، ان کا پیغام قبول کون کر رہا تھا؟ غریب، کمزور لوگ، لیکن جو مالدار اور پاور والے سردار تھے وہ تو بس مسلسل مذاق اڑاتے رہے۔ ان کا سب سے بڑا اعتراض ہی یہ تھا کہ ہم بھلا تم پر کیسے ایمان لے آئیں جبکہ تمہارے پیچھے چلنے والے تو معاشرے کے سب سے نیچے کے لوگ ہیں۔ 950 سال، اتنی لمبی اور تھکا دینے والی کوششوں کے بعد جب صرف چند گنے چنے لوگ ایمان لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے سب کچھ بدلنے والا تھا۔ یہاں آ کر کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ تبلیغ کا وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ اب ایک ایسا حکم آنے والا تھا جو انسانی عقل کے لیے بالکل غیر منطقی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جواب بالکل صاف تھا۔ تبلیغ کا چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے۔ اب نجات اور انصاف کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ ذرا تصور تو کریں، ایک ایسی زمین بالکل خشک جہاں دور دور تک پانی کا نشان تک نہیں ہے، اور وہاں حکم ملتا ہے ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا۔ سوچئے، یہی تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اللہ کے منصوبے پر ان کے کامل یقین، ان کی اطاعت کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اور اب وقت آ گیا تھا اس داستان کے کلائمیکس کا، جس کا انجام کچھ کے لیے نجات تھا اور باقی سب کے لیے تباہی۔ 950 سال کی تبلیغ اور نتیجہ صرف تقریباً 80 مومنین پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروہ اور ہر جانور کے جوڑے، بس یہی اس کشتی پر نجات پا سکے۔ اس پوری آزمائش کی شدت کا اندازہ شاید حضرت نوح اور ان کے اپنے نافرمان بیٹے کے درمیان اس مکالمے سے بہتر کوئی چیز نہیں بتا سکتی۔ انجام بہت عبرتناک تھا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ نجات کا تعلق خون کے رشتوں سے نہیں بلکہ ایمان سے ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کے اپنے گھر والے بھی اگر ایمان نہیں لائے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ آخر کار جب طوفان تھما تو کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ یہ ایک گمراہ دنیا کا اختتام تھا اور انسانیت کے لیے ایک بالکل نئے سفر کا آغاز۔ تو اس پورے عظیم واقعے سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس کی میراث میں وہ اخلاقی اور روحانی اسباق ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ساری کہانی کا نچوڑ چند بنیادی اسباق ہیں: صبر، اللہ پر کامل بھروسہ یعنی توکل، بغیر کوئی سوال کیے اطاعت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نجات شخصی ایمان پر ڈیپینڈ کرتی ہے، خاندانی رشتوں پر نہیں۔ یہی وہ اسباق ہیں جو اس واقعے کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ اور ان کی اس لازوال خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ اعزاز بخشا جو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا سلام ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔
تو یہ سوال ضرور سوچئے کہ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو جائیں اور ہر طرف سے مایوسی گھیر لے تو حقیقی نجات آخر کہاں ہے؟